اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے اپنے جو مسلمان انڈیا پاکستان اور مڈل ایسٹ میں جو روزے رہ رہے، آج دیکھتے دیکھتے 25واں روزہ ہے اور یعنی 25ویں شب آنے والی ہے، 24واں روزہ شروع ہو گیا اور ختم پہ ہے۔ سعودی میں تو اب تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن میرے مسلمان بھائی، میں صدق دل سے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ایمان جاگنے کے لیے تھوڑی بد کلامی بھی کر دیتا ہوں، بدتمیزی بھی کر دیتا ہوں، بد اخلاقوں کی جیسا آپ لوگوں سے پیش آتا ہوں۔ گفتگو میری ایسی طرح کی ہوتی ہے کہ میرے جو پارے کو، جو غرور کا پارا ہے یا حماقت کا پارا ہے یا جو ہے کم عقلی کا پارا ہے، جو نادانی کا پارا ہے میرے اندر، جو میری اپنی شیطانی صفت ہے، اس سے آپ لوگوں کے دل شاید دل برداشتہ ہو جاتے ہوں گے آپ لوگ، لیکن میری محبت اللہ جانتا سب سے زیادہ میرے اپنے اسلامی دینی بھائیوں سے رہتی ہے۔ اب اس میں ایک بات آپ لوگوں سے کھل کے کہنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رنگینی رکھی، اتنا میں انجوائے کیا زندگی میں، اتنا کچھ مجھے اللہ نے دیا۔ میرے بچپن سے اب تک میرے کو جو میں نے اللہ سے مانگا، وہ اللہ نے میری دعاؤں سے، وہ دعائیں اس طرح سے ثمر جیسے پھل ہوتا ہے قبولیت کا، ویسا تحفہ مجھے اللہ نے دیا۔ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ، میرے جو جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے سرست، جو میرے اپنے بھائی بہن مسلمانوں سے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے آنے والے کے لیے، میں دنیا میں نہیں رہوں گا تب بھی میں ان لوگوں کے لیے دعائیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ اللہ میری قبول کر لے، ہم کو معاف کر دے۔ آپ لوگ اب یہ 4-5 دن شاید میری باتوں کا کوئی اہمیت نہیں دے گا، لیکن میں نے وہ بات دے دی ہے دنیا میں، آج تک کوئی اسکالر نہیں دیا۔ یہ میری حماقت ہے، یہ میرا غرور ہے، یہ میرا تکبر ہے، اور یہ بات سے ہی اسلام کی سب سے بڑی نشانی سامنے آتی ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ 2 ہی باتوں میں اسلام میں بتایا میں۔ دیکھو، یہاں امریکہ کے اندر نوجوان لڑکے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ لوگ بلیو کیسا کرنا، گاڈ کو کیسے ریپرزینٹ کرنا پوچھتے ہیں۔ گاڈ کو کئی طریقے سے، کئی جو ہے ہمارے مقررین اور جو ہے ہمارے اچھے جو دانش مند جو فلسفہ اسلام کا جانتے ہیں، اس کا نچوڑ دے چکے، لیکن یہ بات کسی نے نہیں دی جو میں دیا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے 2 باتیں بتایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان لڑے گا۔ آپ دیکھو، آج رشیا نے یوکرین کو مار مار کے مردہ کر دیا، اور امریکہ سپر پاور بولے کچھ نہیں کر سکا، نیٹو کچھ نہیں کر سکا، اور ایک معنوں میں بے جان ہو گیا یوکرین، اتنا اس نے مارا رشیا نے۔ لیکن اگر ڈرون ہر کوئی بناتا ہے، یہ نیوکلیئر ویپنز بھی فیل ہو جائیں گے۔ اگر ڈرون بناتا ہے وہ کیچ کرنے کا، جیسے ایک کرکٹ میں وکٹ کیپر بال کیچ کرتا ہے اور وکٹ کیپر اس واسطے ٹھہراتے ہیں کہ وہ اچھا کیچ کرتا ہے کر کے، اسی طرح ایک ساکر میں، فٹ بال میں گول کیپر ہوتا ہے کیچ کرتا کر کے، ہاکی میں کیچ کرتا کر کے ماہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہر کوئی دنیا میں ویپن بنا رہا اور یہ دنیا کو برباد ہونے سے بچانا ہے، ہواؤں کو زہر سے بھرنے سے پہلے یا
پانی کو زہر سے بھر دینے سے پہلے یا لوگوں کے گھروں کو تباہ و تاراج کرنے سے پہلے ہر کوئی جو نیوکلیئر ویپن 9 یا 11 کنٹریز آلریڈی ہو گئے، تو وہ لوگ میں ڈرون اگر ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی چائنا، رشیا، امریکہ حمایت کر لے، مگر چلے گی اللہ کی، اور وہ ڈرون سے ان کے پاش کر دیں گے ان کے اٹیکس کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات ہی یہ لڑائی جھگڑے کو بھی اپنے ہی کنٹرول میں رکھی ہے۔ جب کہ اللہ کہہ رہا ہے انسان لڑ لے گا، جب کہ اللہ کہہ رہا ہے انسان خون بہائے گا۔ دو ہی باتیں ہیں۔ ان دو باتوں میں آپ کو ہم جو کرسچن اور مسلمان کیسا ملے میں آپ کو بتایا کل کے ویڈیو میں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اسماعیل علیہ السلام کی ذبائی کا قصہ، ذبح جو کرنے کے لیے، قربانی جو دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا تھا بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا، تو وہ قصہ یہودیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ اللہ کی کتاب کو چینج کرنے کی وجہ سے توریت زبور کو اس واسطے غلط ہو گئے لوگ۔ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بول کے وہ لوگ لا کے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو غلط سلط ملت کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کنٹینیوشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس واسطے ہم تینوں بھی ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے، نہ خدا کا بیٹا ہے سمجھتے عیسیٰ کو، اس واسطے ان کو ہم ریجیکٹ کرتے۔ صرف یہاں ہمارا جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے کرسچنوں سے، اور جوئشوں سے یہ اختلاف ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پھر گئے اللہ کے دین سے، سچے دین سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اس لیے ان لوگ سے اختلاف ہے۔ لیکن قصہ تو وہی ہے، ان کی کتابوں میں ہمارے پاس یہ عقائد بھی وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لیکن اللہ نے ڈیٹیل دیا قرآن کے اندر، یہ قرآن چینج نہیں ہونے والی، اس کی حفاظت اللہ کرتا بولا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج رمضان کے اندر اتنی شاندار اس کی عظمت کی جا رہی، ساری دنیا کے اندر جو ہے تراویح ہو رہی، ساری دنیا کے اندر زکوٰۃ نکالی جا رہی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو اتنے چندے کے آتے ہیں میرے گھر، اتنے مسجدوں کے آتے ہیں، اس واسطے میں کسی کو نہیں بولا کہ میری بھوک چھپانے کے لیے میں آپ لوگوں سے میں چندہ مانگوں کیا کر کے، کیونکہ میرے کو یہ میرے 11 سال کے ویڈیوز نکال دے گا یا اسٹاپ کر دے گا بول کے مجھے ڈر ہے، یوٹیوب والا ڈر ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد کے جو ہے چینل کو تو انہیں نکال ہی دیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ انڈیا کے کئی چینلز کو نکال دیا، 23 یا 22 چینلز کو نکال دیا۔ تو اس بار چندے کے بے شمار آئے، لوگ مانگے مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، کوئی حافظ بنانے کے لیے وہ بچے کی ذمہ لے لیے، پڑھانے کے لیے ذمہ لے لیا، کوئی کپڑے بانٹا۔ اور آپ سب سے بڑی دولت یہ دیکھو کہ ساری دنیا کے اندر رمضان کا اہتمام اتنی شاندار طریقے سے اب ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے علاقے کی نہیں، ساری دنیا کے اندر رمضان کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو پورا مہینہ عید کی طرح نظر آتا ہے، جو پورا مہینہ قدر کی نگاہ سے ہم جو ہے ایسے مناتے ہیں کہ شاید کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک مومن کے دل کو اس کی جو حرارت معلوم ہوتی ہے، اس کی کیا جو ہے لچک عزت کی ہے، اس کی جو ہے خوبصورتی ہے، اس کا کیا حسن ہے رمضان کا، اس کی کیا بردباری ہے، اس کا کیا جو ہے اللہ کی جو ہے کبریائی کی نعمتیں ہیں، یہ سب معلوم وہ مومن کو ہوتا ہے جو رمضان کے روزوں کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا نہیں، تراویح چھوڑتا نہیں، اور جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے نیک کام کرنے کے لیے پیش رہتا پورا مہینہ۔ ایسی عظمت کوئی مذہب میں نہیں ملے گی آپ کو۔ نشانیاں ہیں ہمارے پاس کہ جوئش غلط چلے گئے، نشانیاں ہیں ہمارے پاس کرسچن غلط چلے گئے، نشانیاں ہیں ہمارے پاس یہی پیغمبر جوئشوں کے پاس ہے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جوئشوں کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے،
निशानी है क्रिश्चियनों के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, निशानी है। इनके पास किताबें हैं, निशानी है। हमारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अप टू द डेड एंड है। इसके बाद यहाँ के बाद बुक नहीं है, यहाँ के बाद पैगंबर नहीं है, सारी निशानियां हैं। और हिंदू के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है अल्लाह के जन्नत की। तो मैं इसमें एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मेरे मुसलमानों, मैंने दुआओं से अल्लाह से बहुत कुछ लिया। मेरे हालात सिर्फ दुआओं से संवरते रहे। अल्लाह ने मेरी ज़बान से निकली हुई जो हाजत थी, जायज़ दुआएं, अल्लाह ने मेरे कबूल किया। मैं आपको एक हक़ दे रहा हूँ रमज़ान के अंदर, जो अब जो है इख्तिताम पर है। हमसे जुदा होकर चले ए माह रमज़ान, अलविदा के वक्त आ गए हम। तो मेरे भाई, आपके पास 5 दिन है। बेशक आप आपकी ज़िंदगी के लिए जन्नत मांग लो, बच्चों के लिए मांग लो, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अकारिब, पड़ोस, मुल्क के लिए मांग लो, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा को मांगो। दिल बड़ा करो, ए अल्लाह हमारे हालात खराब नहीं हुए, ये आजमाइश है तेरी। आपको पता है अफ्रीका का एक इलाका ऐसा है 2 करोड़ लोग खाना नहीं है, 2 करोड़ लोगों के पास, और दुबले पतले देख नहीं सकते आप। अल्लाह ने हमको अच्छा रखा, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या हम मिडल ईस्ट में रोज़गार कमाने गए हों, अल्लाह ने हमको बहुत अच्छा रखा। उसका शुक्र बजा लाएंगे हम सब मिलकर। अल्लाह से कहेंगे हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तेरे दिन पर आए थे, तेरे दिन पर जा रहे और तेरे दिन पर मिट जाएंगे। हमें किसी से नफरत नहीं लेना है, क्योंकि बातिल के पास सिवाय फौजों से जंग लड़ने के यही वो शैतान को पहचानना है कि एक सजदा अल्लाह को अल्लाह से मिलाता है और एक नफरत इंसान को जलाता है। आज मैं सच बता रहा हूं, ये आप पूरी दुनिया का जायजा लो, न्यूक्लियर से एक दूसरे से नफरत के लिए ठहरे और इस्लाम ये नहीं दिया इजाजत। मोहब्बत पेश करा, कुर्बानी बोला, ईसार बोला। इस्लाम इंसान को इंसान बनाया, शैतान बन जाता है इंसान। हवस और शहवत की वजह से शैतान बन जाता है इंसान, उससे बचाया। फिर आखिरत दिलाया, आखिरत किसी को नहीं मिलने वाली है, सिर्फ इस्लाम में है। ये 2 ही बातों में मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई मजहब तुमको ये इशारा नहीं देगा। इंसान लड़ेगा, आज इंसान लड़ रहा, साबित कर रहा। आप देखो आज हिंदू शैतान हो गया इंडिया में। इतनी गंदी फिल्में आ रही, लड़ाई झगड़े की, नफरत की, उसको कौन बचाएगा बताओ? कौन बचाएगा अब इंसानियत को? कोई नहीं बचा सकता। हम दुआ करके बचा सकते हैं, हम दुआ से अल्लाह से सब कुछ ले सकते हैं। ए अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को कामयाबी दे दे मुसलमानों के हाथ दे के, क्योंकि हम ही हुकूमत करेंगे तो सच्चे ईमानदार रहेंगे, वरना इनके लीडर तो शैतान है। अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाहु अकबर।